اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ اینڈ لیسن میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج بات ہوگی یہ جو کرنسی نوٹ تبدیل کرنے کا اعلان کیا گورنر اسٹیٹ بینک نے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ اس سے پہلے میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ جو 2 دن قبل ایک ویلا کیا تھا میں نے اسٹیٹ بینک کے پیکیج کے بارے میں، اور اس میں ڈسکریمنیشن کے بارے میں، اور اس میں جو نیپوٹزم وغیرہ کے بارے میں، اس کے بارے میں طرح طرح کے سوال جواب آ رہے ہیں۔ اس کی انشاءاللہ میں ایک دن کے بعد اس کا ایک تفصیلی جواب دوں گا، اور ایک اس کے جو باقی چیزیں ہیں اس میں کانٹریکچول امپلائیز ہیں، سیکورٹی سٹاف والے ہیں، اور طرح طرح کی جو وہ آؤٹ سورس جو ایک مافیا ہے اس کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ تو ابھی ہم چلیں بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے جو اعلان کیا اس کے کیا امپیکٹ اور امپلیکیشن ہوں گے۔ 2 تو ویسے ہی ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ ہوگا، یہ جب نوٹ سارے کے سارے بدلیں گے، 4 5 6 جو گورنروں کے دستخط ہیں ان کے سب سے زیادہ یہ سارے کینسل ہو کے سارے جو نوٹ ہیں وہ ہمارے محترم گورنر جو جمیل صاحب ہیں ان کے سگنیچر والے آ جائیں گے ایک ہی دفعہ، اور وہ ہسٹری میں جو ہے ایک ریکارڈ ہوگا کہ اتنی مالیت کے کسی گورنر کے دستخط اس سے پہلے کبھی پاکستان میں نہیں رہے ہیں۔ یہ تو میں ویسے بات کر رہا ہوں، اس کا کوئی خاص اس سے وہ نہیں ہے۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، جو ایک دم بات ہوگی وہ یہ ہوگا کہ کرنسی ان سرکولیشن جو ہے وہ ڈراپ ہوگی۔ اگر اس وقت وہ 10 ٹریلین ڈالر ہے، ٹریلین روپیز ہے، یا اس کا آپ کہہ لیں کہ 10,000 ارب ہے، تو اس وقت جو ہے وہ یا 9,000 ہے، تو وہ ہو سکتا ہے 1,000 ارب یا 500 ارب جو ہے وہ اس کی کرنسی وہ ڈراپ ہو جائے، وہ اس کرنسی ان سرکولیشن۔ یہ ہم بعد میں کریں گے کیا ہے۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، ہم یہاں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیوں بدلے گئے نوٹ، اور گورنر اسٹیٹ بینک کو کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے قبل از وقت اعلان کر دیا۔ اصل میں یہ اعلان جو ہے اس کا جو بہترین ماڈل ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سرپرائز دیا جائے، تاکہ جو بلیک مافیا ہے، جو کرنسی مافیا ہے، جو ان کے پاس کالا دھن ہے، ان کو یہ موقع ہی نہ ملے سوائے اس کی کہ وہ اپنے نوٹ سرنڈر کر دیں۔ لیکن اتنا پہلے جو کر دیا ہے یہ جو ہے یہ تو ان کو ایک الارمنگ دینے کی اور انہیں ایک جو ہے کاشن دینے کے لیے میرا خیال ہے ہو جائے گی بات، انہیں ایک نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ان کو ایک میسج مل گیا۔ انہوں نے اپنے جن لوگوں نے گھروں میں کھربوں روپے جو ہے اپنے گھروں میں ٹرنکس میں اپنے گوداموں میں رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اس کا ایک دم فوری طور پہ ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے، یا وہ اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹ سپوز اگر جو ہے وہ مہنگے داموں جو ہے وہ ڈالر خرید لیں گے، اور انہیں وہ سٹاک کرنے میں پھر آسانی ہوگی۔ وہ دینار خرید لیں گے، درم خرید لیں گے، افغانستان، ایران، دبئی، یہ ان کو بہت پہلے کاشن ہو گیا، اور اس کا وہ رزلٹ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ ہم اس طرف آتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں۔ اچھا، یہ اتنی کرنسی ان سرکولیشن جو ہے اس میں جعلی نوٹ نہیں ہے۔ پہلے اس کی میں وضاحت کرتا چلوں، میرے آخری یہ سروس کے 15-20 سال میرے جتنے بھی جو 15-16 آفیسز ہیں، جو کولیگ ہیں، سینئر جونیئر، تو اس طرح کی کوئی اتنی اب نارمل ایکٹیویٹی ہم نے نہیں دیکھی ہے، نہ اب تک بھی ہے، نہ رپورٹ ہوئی ہے۔ تھوڑے بہت جو ہیں وہ ہوتے ہیں، بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اب تو بہت ہی ہائی فائی قسم کی ہے، وہ سینسر والی مشینیں آ گئی ہیں، وہ بینکوں میں ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں، وہ بڑے بڑے اسٹور والوں نے لگا دی ہیں، بہت کم ہے۔ یہ بات نہیں ہے جس کو جیسے میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے، شاید یہ پتہ نہیں گورنر صاحب نے کہا یا نہیں کہا ہے۔ اصل بات جو ہے وہ اس میں ایک تو یہ کہ وقتاً فوقتاً اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپنے کرنسی نوٹوں کے فیچر تبدیل کرتا رہتا ہے۔ پہلے اتنے اچھے نہیں تھے، تو یہ جو 2008-9 کے بعد جو ہے اب جو موجودہ ہمارے جو نوٹس ہیں، کرنسی نوٹ ہیں، ان کے بہت اچھے فیچرز ہیں۔ مزید ان کی امپرومنٹ ہے، جتنے اس میں امپرومنٹ وہ کہتے ہیں جتنی اس میں چینی ڈالیں گے یا گوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، لیکن یہ نوٹ کی جو کاسٹ ہے، پرنٹنگ کاسٹ زیادہ آ جاتی ہے، تو یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اس میں ابھی جو یہ میرا خیال ہے ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں جو مین سینٹرل آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کالا دھن اکٹھا کیا ہوا ہے، یا جو لوگ افغانستان سے جو ہے وہ لا کر کے جو ہے افغانستان میں بھی ہماری کرنسی کسی زمانے میں چلتی رہی ہے، وہاں بھی میرا خیال ہے بہت حد تک جو ہے وہ انہوں نے ڈمپ کی ہوئی ہے۔ یہاں پہ رشوت کے جو پیسے ہیں، کک بیک سے جو پیسے ہیں، اور انڈاکومنٹڈ جو خاص کر جو انڈاکومنٹڈ جو پیرالل اکانومی ہے جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، تو اس کو جو ہے وہ جو ہے ٹارگٹ کیا گیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ کرنسی باہر آئے، تو وہ جب یہ اعلان ہو گیا ہے تو اس کو کوئی اور بندہ نہیں کر سکے گا اتنے پیسوں، ظاہر کسی کے پاس ہوں گے ہی نہیں سوائے بینکوں کے۔ یہ ایک اسٹیٹ بینک نہیں چینج کرے گا، یہ تمام تر جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی برانچز
اور جو کمرشل بینکس ہیں جس کے جہاں اکاؤنٹس ہوں گے یا جن کے نہیں ہوں گے تو وہ دوسروں کے ذریعے کروائیں گے، لیکن اس میں آ جائیں گے۔ ایک ایشو یہاں پہ یہ ہوگا، اگر کسی بندے کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو اس کو وہ 10 کروڑ اپنے اکاؤنٹ میں کسی کے پیسے نہیں جمع کرائے گا، تو جو بندہ جس نے یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں یا وہ مجبوراً اپنا بینک اکاؤنٹ کھولے اور اپنی کرنسی ڈکلیئر کرے، اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک دم جو ہے اس دوران جو ہے وہ جو آپ کی گاڑیوں کی قیمتیں اوپر جا سکتی ہیں بہت تیزی سے، آپ کی سونے کی قیمتیں اوپر جا سکتی ہیں، ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں اوپر جا سکتی ہیں، تاکہ ان پیسوں کو جو یہ ٹائم گورنر صاحب نے اعلان کر دیا ہے اس میں وہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس کا ڈسپوزل ہو جائے گا۔ اچھا، اب ہم اس بارے میں آتے ہیں کہ کیا یہ جو 1972 میں کیا ہوا تھا پاکستان نے جب 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا، ایسٹ پاکستان، ہماری جو وہاں کرنسی رہ گئی تھی تو وہ دوبارہ سے سرکولیٹ ہو کے ادھر آنی شروع ہو گئی تھی وایا ویریس سورسز۔ اس وقت یہ نہیں تھا، اس وقت انڈیا، ہانگ کانگ اور یہ روٹ ہوتا تھا، دبئی وغیرہ نہیں ہوتا تھا، کچھ تھوڑا بہت افغانستان کا، لیکن یہ ہانگ کانگ اور سنگاپور اس وقت تھے۔ تو پہلے نوٹ جو ہے یہ نوٹ چھاپنا جو ہے، میں اس کی پروسیس کو آپ بتاؤں کہ نوٹ ایک دم نہیں چھپ جاتے ہیں، کم سے کم اگر بہت تیز ہم نے پی ایس پی سی میں جو ٹریننگ کی ہے یا جو ہمیں پتہ ہے 2.5 سے 3 مہینے لگتے ہیں، بہت اگر جلدی ہو، اگر آج سٹارٹ کریں کسی نوٹ کی پرنٹنگ کی پروسیسنگ تو وہ جا کے جو ہے وہ جو ہے 3 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد، 2 سے 3 مہینے کے بعد پہنچتی ہے۔ یہ تو نارمل ہے، ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ تو اتنی ایک ہے کہ وہ بڑی مشکل سے کیٹر کرتی ہے، اور یہ میرا خیال ہے پہلے سے انہوں نے سال 6 مہینے پہلے سے، بلکہ اگر 3 مہینے کی بات کر رہے ہیں گورنر صاحب، تو انہوں نے جو ہے یہ تو بہت سارے نوٹ اس وقت تک پرنٹ ہو جانے چاہیے تھے، ادروائز 3 مہینے میں پورے کرنسی نوٹ جو ہے یہ نہیں ہوں گے، پھر یہ ایسے ہوگا یہ آگے تک جائے گی بات، تو اس بارے میں ابہام ہے۔ انڈیا والوں نے یہ کیا تھا، اتنی بڑی اکانومی تھی، انہوں نے سارے جتنے کرنسی ان سرکولیشن تھی اس کا 60-70% جو ہے وہ پرنٹنگ کر کے ڈمپ کر کے سیکرٹ رکھ کے ایک دم اس کے اوپر جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا تھا۔ اگر یہ ہوتا یا 10 دن بھی ہم پہلے اعلان کرتے جی 10 دن کا ہم ٹائم دے رہے ہیں، تو لوگوں کے پاس نہ تو وہ جو ہے ریئل اسٹیٹ میں جو ہے وہ پیسے خرچ کر سکتے، ریئل اسٹیٹ میں ایسے ہے کہ جو مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے اس کے پاس جو ہے وہ 4 ارب 5 ارب روپے ہیں، تو وہ 5-10 پلاٹ خرید لے گا، جو کمپنی ہوگی ظاہر ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنے بیچے گی، وہ پلاٹ بیچے گی تو اس کو جو ہے وہ پیسے مل جائیں گے، سونے والا سونا بیچے گا مل جائے گا، اور جو ہمارے کرنسی ایکسچینج کمپنی ہیں یا بینکس ہیں یا اوپن مارکیٹ سے وہ ڈالر لے لے گا یا بلیک سے لے لے گا، تو یہ ایک جو ہے یہ ایک جو ہے پریمیچر ہو گئی ہے، اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اس کو لوگ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے پیش بندی کریں گے۔ اچھا، ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نوٹ جاری کرتا ہے، اس کی دو طریقے ہیں اس میں، جو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پی ایس پی سی سے جو جاتے ہیں اسٹیٹ بینک کے جو ایشو آفس ہیں وہ ان کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اور بعد میں جب کوئی نوٹ بند ہوتا ہے، جیسے ہمارے پرانے ڈیزائن کے نوٹ بند ہوئے تو ان کی ریکنسیلیشن ہوتی ہے۔ اچھا، صحیح پتہ اس وقت لگتا ہے کہ اگر جب آپ ڈسٹریکشن کرتے ہیں، سپوز اگر ایک کوئی نوٹ ہے وہ 1000 کا یا 500 کا، وہ اگر 1000 ملین یا 1000 بلین کا وہ پرنٹ ہوا ہے سرٹن ایک اس کا اس کے جو پرانے جیسے ہمارے ڈیزائن کے نوٹ تھے، تو ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے جب ان کی ڈسٹریکشن ہوتی ہے وہ اسٹیٹ بینک میں آتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے اس کی ریکنسیلیشن کرتے ہیں۔ تو 2012-13 میں یا 14 میں جو 500 کے اولڈ ڈیزائن کا نوٹ تھا، تو اس کی ریکنسیلیشن یہ ہوئی کہ جتنا وہ نوٹ جاری ہوا اتنی ڈسٹریکشن ہو گئی، ڈیٹ گزر گئی، لیکن لوگوں کے پاس اب بھی اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ میں فیصل آباد میں تھا، مجھے وہاں لوگوں نے، کرنسی آفیسر تھا، انہوں نے کہا جی کہ ہم اکثر لوگ آتے تھے، کوئی کہتا تھا میرے پاس 10 کروڑ ہیں، کوئی کہتا تھا 30 کروڑ ہیں، 50 کروڑ والے کہیں آئے، ان کو ہم نے منع کیا۔ پھر کراچی میں اوکیجنلی وہاں بھی میں کرنسی آفیسر رہا ہوں، بڑی اسٹیبلشمنٹ تھی، اور وہاں بھی ایسے ہی رہا، لوگوں نے وہ جو ہے وہ اس بارے میں کہا جی کہ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ پھر میں ظفر آباد جب چیف آیا اور پنڈی، یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں نے کہا، اور 50 کروڑ تک تو عام لوگوں نے کہا، ہم نے 2-4 دفعہ لوگوں سے یہ بھی کہا کہ ہمیں آپ لوگ نوٹ
ہم نے ان کو اعتماد میں دیا کہ آپ ایک دو بنڈل لے کے ہم دیکھیں کہ وہ واقعی اوریجنل ہیں بھی یا نہیں ہیں. تو وہ ایک ایسا ایشو تھا اس میں، جب کراچی میں تھے ہمیں جو ہے ریکنسیلیشن کے حوالے سے جو ہے اس کو وہ کیس میرے پاس بھی آیا کہ اس کی ریکنسیلیشن، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ شاید اس کی جو ہم نے ایشو کی ہے اس کی ہم اچھے طریقے سے اس وقت جو ہے وہ کوئی ریکارڈ نہیں مینٹین کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے کوئی ہماری جو دشمن ملک نے جو ہے پینیٹریٹ کر دیا جس کے بہت کم چانسز ہیں، اس لیے اس کو رہنے دیا جائے، وہ ابھی تک ریکنسائل نہیں ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈرل آ گئی ہے، اور اس ڈرل کے پیچھے جو ہے جو گورنر اسٹیٹ بینک کو یا یہ بڑی بلڈنگ کے لوگوں کا کوئی نہیں ہے. اس میں سب سے زیادہ مصیبت ہوگی جو ہمارے 16 آفیسز ہیں ان کے لیے، اور 16 کے 16 آفیسز کو جو ہے منہ کے بل گرایا ہوا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اور جو ہمارے سابقہ ایک ایم ڈی تھے بی ایس سی کے اشرف خان صاحب اور یہ جمیل صاحب، ان لوگوں نے، اور ان کے پاس سٹاف ہے نہیں ہے ان کو، بلکہ سٹاف تو چلا ہی گیا، زیادہ تر لوگ چلے گئے ہیں. تو ان کے لیے یہ مصیبت یہ بن گئی ہے کہ یہ جب اتنے نوٹس آئیں گے تو یہ کس طریقے سے ان کی ہینڈلنگ ہوگی. ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ بی ایس سی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ریجنل آفیسز ہیں، یہ سارا کام انہوں نے کرنا ہے، گورنر صاحب نے یا ان کی ٹیم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اور اب اگلی بات یہ ہے کہ جب یہ سارے نوٹس جو ہیں وہ ان کی ڈسٹرکشن وغیرہ ہو جائے گی یا یہ ہوگا تو اس کو اکانومی کو جو ہے کیا فائدہ ہوگا. وہ اکانومی کو جیسے میں نے کہا کہ ایک تو کرنسی سرکولیشن کم ہوگی اور ڈاکومنٹیشن کی طرف اکانومی جائے گی. یہ اگر وقتاً لیکن ابرپٹلی اگر اس کو کر دیا جائے، اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سارے کے سارے نوٹ ایک دم اور کم سے کم وقت میں وہ کر دیے جائیں، اور اس کے ساتھ اعلان کے ساتھ ساتھ جو ہے 2-3 چیزوں کے اوپر حکومت نظر رکھے، ریئل اسٹیٹ کے اوپر، اس کے علاوہ یہ جو گولڈ کے اوپر، اس کے علاوہ سٹاک مارکیٹ. تو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں سٹاک مارکیٹ کو بھی، لیکن اس میں ڈاکومنٹیشن ہے وہ اس میں نہیں جاتے ہیں یہ لوگ. کموڈیٹی مارکیٹ یا جو ڈاکومنٹیڈ اکانومی ہے اس میں، اور خاص کر جو ہے وہ فارن کرنسی کی طرف یہ پیسہ چلا جائے گا اور ریئل اسٹیٹ کی طرف جائے گا. اس کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور لیٹ سی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے عرصے کے بعد جو ہے ہمارے یہ نوٹس جو ہیں وہ آتے ہیں. اگر تو مارچ کا کہا گورنر صاحب نے کہ وہ آ جائیں گے تو اس کا مطلب بہت زیادہ پرنٹنگ ہو گئی ہوگی. لیکن اگر اب یہ شروع کر رہے ہیں، اس کی ڈیزائننگ کی منظوری ہو رہی ہے، تو پھر یہ بہت زیادہ عرصہ لگ جائے گا. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ